الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری محمد اویس اصغر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک آج کا روزہ بہت بہترین گزر رہا ہوگا. اور جہاں اس بابرکت مہینے کے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، آج ایک نہایت اہم دن جمعۃ الوداع اور اس کی عظمت اور یوم القدس کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کی جائے تو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ایک ایسا دن ہے جو ہمیں اللہ کی قربت، توبہ اور دعا کی قبولیت کے انتہائی سنہری مواقع فراہم بھی کرتا ہے. جبکہ یوم القدس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ دن جو ہمیں امت مسلمہ کے سب سے مقدس مقام بیت المقدس کی یاد بھی دلاتا ہے، جو آج بھی ظلم و جبر کا شکار ہے.
اور یہ دن خاص طور پہ فلسطینی عوام سے یکجہتی کا دن بھی ہے، جب ہم قبلہ اول کی آزادی اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بھی بلند کرتے ہیں۔ اور آج پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری محمد اویس اصغر قادری موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کچن کے اندر کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ جن دونوں دن کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، اور جس طرح سے آج ہم جمعۃ الوداع کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے تو بات کریں گے، اور دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بغدادی صاحب سے بات کریں گے، لیکن دوسری جانب ہم یوم القدس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ آج کا دن بڑی امپورٹنس کا حامل بھی ہے، اور موجودہ دور کے اندر جہاں پہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ہم قبلہ اول کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کتنی امپورٹنس کا حامل ہے۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کلام سے باقاعدہ طور پہ ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ صد شکر کہ یوں ورد زباں حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ صد شکر کہ یوں ورد زباں حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہ کوئی اس کے مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ کوئی اس کے مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ مسلم ہو کہ کافر ہو کہ مومن ہو منافق، مسلم ہو کہ کافر ہو کہ مومن ہو منافق، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ یہ روشنی، یہ رنگ، یہ ہوائیں، یہ غذائیں، یہ روشنی، یہ رنگ، ہوائیں، یہ غذائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ صد شکر کہ یوں ورد زباں حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ آج تمام مسلمانوں کو جمعۃ الوداع تو مبارک ہوئی، ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے یہ دن، اور پورا رمضان ہم اس دن کا بھی خاص طور پہ بڑی شدت سے بغدادی صاحب انتظار کرتے ہیں، اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ گفتگو کا آغاز کریں اہمیت اور فضیلت کو لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ کی طرح جیسے ہم شروع رمضان سے اپنے پروگرامز رہنمائی کے لیے لے کر چل رہے ہیں اور اس میں آگاہی دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا، اور اس پر بھی ہم کافی پروگرامز کے اندر بات کر چکے کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کسی بھی طرح وہ گناہوں میں مبتلا ہو یا وہ جہنم کی طرف جائے، اور اگر کسی صورت میں کوئی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایسا بندوبست کر رکھا ہے، ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ انسان تاکہ ایک بار پھر اس پروسیس میں سے گزر کر ان گناہوں سے پاک ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں عام روٹین میں ہمارے پاس 6 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہفتے کے ہیں، تو ان میں سے 6 دن ہیں، لیکن 7واں دن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا دن دے دیا جمعہ کا، بالکل صحیح۔ اور ان 7 دنوں میں سے 6 دنوں میں سے اس 7ویں دن کو کہا کہ یہ ان تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جمعہ کے دن کو باقی دنوں کا سردار کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمائیے حج المساکین ہے، یعنی غریب غربا لوگ جو کہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، وہ اس میں اہتمام کر کے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو گویا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے وہاں پہنچنا مشکل ہے، زیادہ راہ نہیں ہے،
تیسری بات کہ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے کہا کہ خود قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جمعے کے دن جب آپ کو جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، بلا لیا جائے، تو وہ اذان، پہلی اذان جو ہوتی ہے، سنتے ہی آپ اپنی تجارت کو چھوڑ دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ تو گویا کہ جمعے کے دن جو اس اذان کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ یا نماز، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر اپنا ذکر کہا اور اس کی اہمیت اتنی بتائی ہے کہ آپ تجارت کو چھوڑ دیں اور اس طرف آ جائیں، اور ساتھ فرمایا کہ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ذکر کی طرف آ جانا اس تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ جمعہ والے دن ہوئی۔ پھر فرمایا کہ جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ والے دن داخل کیا گیا، زمین پر بھی ان کو جب اتارا گیا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جب برپا ہوگی تو تب بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ تو مختلف اس جمعے کی فضیلتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس شخص کو وہ نصیب ہو جائے، جو بھی دعا اس میں مانگے گا اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر اس دعا کے بارے میں ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جمعے کے بارے میں آپ کے والد کیونکہ صحابی تھے تو کوئی ان سے سنا ہو تو مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے والد سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھڑی کے بارے میں فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو وہاں سے لے کر اور جب تک نماز سے لوگ فارغ نہیں ہو جاتے، یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ وہ گھڑی ہے، تو اس میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے اس جمعے کے برکت اور فضیلت یہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح میں نے شروع میں اس کے لیے اصول بنایا تھا کہ 6 دنوں کے بعد 7واں دن اللہ نے دیا ہمیں گناہ معاف کروانے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو جمعے کا دن مل جائے وہ اس دن غسل کرے، خوشبو لگائے، تیار ہو کر بر وقت مسجد میں پہنچ جائے، صفیں چیرتا ہوا آگے نہ جائے جیسے لوگوں کو پھلانگ کے ہم جاتے ہیں، ہماری عادت ہے سروں سے گزرتے ہوئے، جہاں جگہ ملے وہاں جا کر بیٹھ جائے اور پورے اہتمام کے ساتھ اپنی نماز پڑھے، خطبہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان کے لیے تمام گناہوں کا وہ کفارہ ہے صغائر کے لیے۔ تو اتنی بڑی اس کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد یہ جو دن ہمارا آخری، ہم کیونکہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تو میں جمعے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو بھی نکال دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور پورے ایک نماز کے اوپر میکسیمم آگا 4 فرض پڑھتے ہوئے 4 منٹ لگتے ہیں، اچھے طریقے سے اگر آپ پڑھیں، ویسے تو لوگ 1 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، تو 4 منٹ لگتے ہیں اور آپ پوری نمازیں اپنی ادا کریں۔ نماز نہیں پڑھتے پوری سال، روزے نہیں رکھیں گے، جمعے کی نماز ادا نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، جب جمعۃ الوداع آتا ہے اس دن جھوٹی روایات ایک دوسرے کو صبح اٹھ کے میسج کرنے شروع کرتے ہیں کہ آج آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور یہ آپ کی کفارہ زندگی کی ہو جائے گی، پوری زندگی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، جھوٹ بولے، جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے آج آپ کے صاف ہو جائیں گے اور آپ بخش دیے جائیں گے۔ یہ قطعاً غلط ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز غلط منسوب کی جاتی ہیں، اور لوگ اپنے سستے اور بھونڈے طریقے ڈھونڈنے کے لیے تاکہ ہم اس میں سے بچ سکیں یہ ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فضیلت میں نے بیان کر دی، فضائل انہی چیزوں کے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرما دیا، جو آپ کے نبی نے فرما دیا، بے شک بے شک، اس کے علاوہ ہمارے بنائے ہوئے فضائل کسی صورت میں نہیں ہو بالکل سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو جمعہ کا آخری، ویسے بھی خود جمعہ آتا ہے رمضان المبارک کا، تو اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ فضیلت اس کی وہی جمعہ والی ہے۔ رمضان میں عام روٹین میں ہم کثرت سے اس پہ بات کر چکے، عبادات کا ثواب 1000 گنا بڑھ کے ملتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا کوئی بھی جمعہ اس کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑا جائے، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ان صغائر کو معاف فرمائے گا۔ آمین آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہترین چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے ہم اس ٹرانسمیشن کے تھرو بہت سارے اپنے کانسیپٹس بھی کلیئر کر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عرفان علی فائیں صاحب بھی موجود ہیں، چونکہ آج ہم یوم القدس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ چونکہ انٹرنیشنل امور کو بڑے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، ہم فلسطینیوں کا بارہا ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی ہم رمضان مبارک کے آغاز میں بھی ہم نے دیکھا، اور جو مناظر دنیا دیکھ رہی ہے اور جس خاموشی سے دیکھ رہی ہے، بار بار بات کی جائے، جتنی بات کی جائے کم ہے، اور باتوں کے ساتھ ہمیں کچھ اور لائحہ عمل بھی اختیار کرنا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟
देखें जी, वो इकबाल ने कहा था कि गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार का गाजी बन ना सका। इस वक्त 57 के करीब उम्मत मुसलमा के मुस्लिम ममालिक दुनिया में मौजूद हैं। आप ईस्टर्न साइड से इंडोनेशिया से लेके आप नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ तक देखें, एक पूरी आपको रो नज़र आती है जो कि इस्लामिक ममालिक की है, और कोई 2 अरब के करीब मुसलमानों की इस वक्त आबादी है दुनिया में। और इस्लाम जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा, सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है, और पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला मज़हब है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे वो हदीस याद आती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफ़हूम ये था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा जाएगा, अगरचे ये तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। आज जब मैं गौर करता हूँ कि इस वक्त हम 2 अरब की आबादी रखने वाले मुसलमान मुख्तलिफ लिसानी, गरोही, सियासी, मुआशरती तफ़रक़ों और फ़िरक़ाबाज़ी के अंदर बटे हुए मुसलमान, और एक छोटा सा मुल्क इज़राइल चंद करोड़ की आबादी के ऊपर जो मुश्तमिल है, और जो जिसको कायद आज़म ने एक नाजायज़ रियासत कहा था, और जो कि इंटरनेशनल लॉ की क्लियरली वायलेशन थी। मतलब आपने एक लॉ को इलीगली जस्टिफाई करने के लिए इस रियासत को क़याम पजीर ये हुई, और वहाँ पे गुज़िश्ता 70-80 सालों से जुल्म, सितम, जबर, इस्तबदाद की जो दास्तानें हैं वो रकम की जा रही हैं। जैसे ही 48 के अंदर फ़लस्तीनियों ने ये कहा कि ये आज मेरा घर है, और अगले ही दिन आके मुझे कहा गया कि अब ये घर आपका नहीं है, ये मुल्क फ़लस्तीन नहीं है, इस मुल्क का नाम आज इज़राइल है। ये ऐसे ही है कि मेरे घर में कोई घुस जाए और मुझे कहें कि इस घर से निकल जाओ, इस घर वालों के जो अफराद हैं बाकी नेबर्स अपने पास रख लें, ये जो घर है ना अब ये फ़लाँ बंदे का आज से होगा। तो सेम इसी तरह का जो जुल्म और सितम है ना वो फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर किया गया, अरब लोगों के ऊपर किया गया, और यहूदी जो कि एक ग्रेटर इज़राइल के कॉन्सेप्ट को लेके सदियों से वो चल रहे थे कि ये जितनी भी सरज़मीन है जिसको हम लेविटन का रीजन कहते हैं, जिसमें सीरिया भी है, इराक भी है, और फ़लस्तीन का इलाका भी, जॉर्डन का इलाका भी आ जाता है, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने अपनी उस ज़मीन को हासिल करना है। यहूदियों का ये दावा है कि जो ज़मीन हमको खुदा की तरफ से वदीयत की गई है, और जब हमने यहाँ पे आए थे हमारे जो अंबिया कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हमने दोबारा से इस ज़मीन के ऊपर अब काबिज़ होना है। अब वो इसको एक अकीदे के तौर पर लेकर चल रहे हैं, और आज ये एक सियासी दुनिया का मसला बना हुआ है, और उस अकीदे के ऊपर पूरा करने के लिए उन्होंने जो यहूदियों की अपनी दास्तान है, ये भी नाजरीन के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये वो यहूदी हैं कि जो रोमन एम्पायर से लेके आज तक जिन यहूदियों पे भी इतना जुल्म सितम इन्हीं यूरोपीय अक़वाम ने किया। आज के ये जो यूरोप, आज के ये जो अमेरिकन हैं, इन्होंने इसी फ़लस्तीन, ये जो यहूदी एक पूरी कम्यूनिटी है, किसी दुनिया के मुल्क में इनको जगह नहीं मिली। 1492 से लेके आज तक ये रुल रहे हैं। जब स्पेन के अंदर मुसलमानों की गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा रहा था 1492 के बाद, तब वहाँ से मुसलमानों को भी निकाल दिया गया और यहूदियों को भी निकाल दिया गया। और मज़े की बात क्या है कि इन यहूदियों को पूरी दुनिया में जिस कम्यूनिटी ने खुश आमदीद कहा और वेलकम कहा, वो ऑटमन एम्पायर में मुसलमान थे। मुसलमानों ने इनको एक सिटीज़न के तौर पर अपनी जो खिलाफत का मरकज़ था मुसलमानों उस वक़्त, और सल्तनत उस्मानिया, वहाँ पे इनको खुश आमदीद कहा गया। आज वो जो यूरोप है, अमूमन मुझसे ये सवाल किया जाता है कि सर इंटरनेशनल लॉज हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इतने सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स के अदारे दुनिया में काम कर रहे हैं, तो फ़लस्तीनियों के लिए ये क्यों खामोश रहते हैं? ये वो सवाल है जो आमतौर पर पूछा जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक बर्डन ऑफ गिल्ट है, ये वो बर्डन ऑफ गिल्ट है वेस्टर्न अक़वाम का, जो उन्होंने सदियों तक यहूदियों पे जुल्म सितम किया, और अब आके उन्हीं यहूदियों के जुल्म सितम को जस्टिफाई करती हैं वो अक़वाम कि क्योंकि हमने इनको बहुत जुल्म सितम का निशाना बनाया तारीख़ में, और आज ये यहाँ पे रहना चाह रहे हैं। एक तो यूरोपीय अक़वाम उन यहूदियों को खुद से अलहदा करना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जहाँ तो छोड़ो, हमने 1917 में आपको ये जगह दे दी है, बालफोर एग्रीमेंट हमने साइन कर दिया, और ये आपको हम जगह दे रहे हैं, यहाँ पे आके आप आबाद हो जाओ। ठीक है। तो इस तनाजुर के अंदर ये सारे का सारा जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, आज ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि आज तमाम मुसलमान ममालिक, तमाम OIC, अरब लीग, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर वो कहते हैं ना कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला काम ना हो, गुफ्तार ना हो, किरदार से फ़लस्तीनियों की मदद करने का वक्त आन पहुंचा है। डेफिनेटली, और इस हवाले से हम और भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान।
تیرے نال دا کسے دا نصیبہ نہیں، حلیمہ تیرے نال دا تو رج کے دیدار کیتا، آمنہ دے لال دا تو رج کے دیدار کیتا، آمنہ دے لال دا۔ دائیاں نے سوچیا سی بچائے یتیم، دائیاں نے سوچیا سی بچائے یتیم، پتہ نہیں سی اونا تائی اے در یتیم، پتہ نہیں سی اونا تائی اے در یتیم، حصے تیرے آیا جلوہ رب دے جمال دا، حصے تیرے آیا جلوہ رب دے جمال دا، تو رج کے دیدار کیتا، آمنہ دے لال دا۔ ریس کر کڑا تیرے حلیمہ نصیب دی، ریس کر کڑا تیرے حلیمہ نصیب دی، بن گئی ماں تو تے رب دے حبیب دی، بن گئی ماں تو تے رب دے حبیب دی، جیدی آکھی رب سونا کدی بھی نہیں ٹالدا، جیدی آکھی رب سونا کدی بھی نہیں ٹالدا، تو رج کے دیدار کیتا، آمنہ دے لال دا۔ عرش عظیم جدے جوڑیاں نو چمدا، عرش عظیم جدے جوڑیاں نو چمدا، چن آفتاب جدی انگلی تے گھومدا، چن آفتاب جدی انگلی تے گھومدا، بنیا او شانہ والا رکھا تیرے مال دا، بنیا او شانہ والا رکھا تیرے مال دا، کسے دا نصیبہ نہیں حلیمہ تیرے نال دا، تو رج کے دیدار آمنہ دے لال۔ ماشاءاللہ محبوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ ماشاءاللہ، اللہ میں آپ کو بہت جزا دے حمدانی صاحب۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی پیام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم گفتگو سے پہلے کچن کا رخ کر لیتے ہیں۔ کنیز فاطمہ سے آج ان کا مینیو جان لیتے ہیں کہ کیا بنا رہی ہے۔ کنیز فاطمہ کیا بن رہا ہے آج آپ کے کچن میں؟ السلام علیکم۔ آج کا جو مینیو ہے وہ یہ ہے ملائی بوٹی پلاؤ اور ساتھ ہی ساتھ شاہی فرنی۔ شاہی فرنی، شاہی فرنی ہاں روز ہم جیسے سے رمضان کے آخری عشرے میں آئے ہیں، ہمیں کنیز فاطمہ نے بڑی اچھی عید کے حوالے سے آئیڈیاز دیے ہیں، ڈیزرٹس کو لے کے، سویٹ ڈش کو لے کے، تو آج بھی اسی مناسبت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کھانا بنانے سے پہلے کیوں نہ، بلکہ بن تو رہا ہے لیکن میں کیوں نہ پہلے ہاتھ دھو لوں لائف بوائے سے، کیونکہ ہر نیک کام کا جو پہلا قدم ہے وہ آپ کا لائف بوائے سے ہاتھ دھونا ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں اچھائی کا ہاتھ بڑھائیے اور لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیے۔ بہترین ہو گیا۔ کنیز فاطمہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، مین وائل ہم ذرا گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بغدادی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، میں چاہوں گی یوم القدس کے حوالے سے بھی آج ضرور آپ بات کریں، اور ظاہر ہے اس کی اہمیت اور جو ابھی ہم موجودہ دور میں صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا۔ جی تھوڑا سا نا میں نے ایک جو محسوس کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایجوکیشن سے بلونگ کرتے ہیں، میرا پاکستان میں ایک ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے آ کر، اور گلہ وہ ہم خود ہی اپنے اوپر ہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے یہاں کو سنتا کون ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں
اگرچہ نالج ہم کل بھی بات کر رہے تھے بہت ہے، تربیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آباء و اجداد اور جو ہمارا ورثہ ہے اس کی منتقلی کا کام بہت کام ہے یہاں پر۔ میں نے عرب میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں رات کے ٹائم عصر کے بعد آلموسٹ دریائے دجلہ کے کنارے عراق میں جو میرا یہ معمول تھا، 500 600 لوگوں کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے جگہ بنی ہوتی ہیں، اور وہاں آ کر پرانے لوگ بیٹھتے ہیں اور نوجوان نسل ان کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہے۔ اور ہوتا یہ اس میں صرف کہ شعراء کی ٹولی ہے، کوئی ادب والے ہیں، ادیب ہیں، کوئی لغت کے ماہر ہیں، کوئی تو ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور جو جس کا مزاج ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں بس صرف یہ قہوہ پیتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے، اور وہ پرانی ثقافت اپنی نئی نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ اب ان کے گھروں میں آپ جائیں گے تو ان کے بچوں کو بھی اندازہ ہے کہ پرانے عرب میں آج سے 100-200 سال یا 400 سال پہلے یا 100 سال پہلے مہمان نوازی کا کیا طریقہ تھا، آج بھی اسی کو پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے کہ ہماری پہلی نسل کیا کر رہی تھی، ہم ایک ہی گھر میں، مراد میں 2 نسلیں لے لیتا ہوں، ماں باپ اور ان کی اولاد، جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں بچے بالکل اس سے نابلد ہیں اور اس سے الٹ چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی اقدار اور ویلیوز کیا تھیں اور اب ہم کرنے جو جا رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ اٹ مینز کہ ہم اپنی اقدار اور اپنے ورثے کے محافظ نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا اسلامی ورثہ ہے ہم اس کے بھی محافظ نہیں ہیں۔ آج آپ پوچھ لیں، یقین جانیں، ابھی کو بندہ اپنا رپورٹر بھیجیں سڑکوں پہ جا کے چیک کر لے کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بیت المقدس ہے کیا؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ بیت المقدس سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے، ایک بات کا پتہ ہے، ہمارا پیٹ ہمارا بیت المقدس ہے، ہمارا پیٹ ہمارا بیت اللہ ہے، ہمارا پیٹ ہمارا حج ہے، ہمارا پیٹ ہمارا رمضان ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے پیٹ کے تحت کر لیا اور ہم کمرشل ہو گئے ہیں۔ بیت المقدس ہمارا وہ گھر ہے، وہ بابرکت جگہ ہے، کروڑوں لاکھوں لگا کر ہم جہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ میں، تو اس کے بعد 40 سال کے بعد اس گھر کی تعمیر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اس تاریخ کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں سب چیزوں کو۔ اگین ایک بار ایسا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ 70,000 مسلمانوں کو 1199 میں، ٹھیک ہے، مسلمان 70,000 مسلمانوں کو کاٹ کر تو یہاں پر صہیونی اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے کرم سے پھر ایک مرد مجاہد اٹھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور وہ دوبارہ کوئی 88 ایئرز کے بعد اگین اس نے کئی جنگیں لڑیں، 17 جنگیں لڑیں، اور اس کے بعد دوبارہ اس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور ایک عرصہ دراز تک یہ آزاد رہا۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ ہماری کمزوریاں کس طرح کی ہیں، کہ ہم نے وہ زمینیں بیچیں، یورپ نے یہودیوں کو نکالا، ہم نے ان کو زمینیں بیچ کر جگہ دی، اور 1947 میں ان کو لیگل کر دیا گیا کہ حق ملکیت زمینوں کے اوپر دے دیا گیا، اور جو ہی ان کو حق ملکیت ملتا ہے تو 48 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آ جاتی ہے لیگل طریقے سے UN کی طرف سے، اور اسی دن جنگ کا آغاز ہوتا ہے عرب کے ساتھ۔ 78% جو علاقے تھے ان کے اوپر اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں سے بیت المقدس اور چند ایک چیزیں جو مسلمانوں کے پاس بچ جاتی ہیں، کچھ مغربی اردن کا آلہ تھا۔ لیکن اگین جو 1967-68 کی وار ہوتی ہے، اس میں دوبارہ اسرائیل بیت المقدس کے اوپر بھی مکمل قبضہ کر لیتا ہے، جو آج تک موجود ہے، اور دیگر فلسطین کے علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور آج تک مسلمانوں کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ پراپر طریقے سے اس کو کسی طرح سے جواب دے سکیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان تو مر گیا ہے نا، مسلمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اسلام کے اوپر، ہمارے پیٹ کے اوپر تو قابض ہیں ہر طریقے سے، ہر ملک کے اندر انہوں نے پراپر طریقے سے اپنا نظام چلایا ہوا ہے۔ زمانہ طالب علم کے اندر جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک گھنٹہ ہوتا تھا پورا، اس کو نام دیا جاتا تھا ساعت تحریر القدس، 1 گھنٹہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے۔ اس میں لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ یہ کون ہے بیت المقدس، یہ میں عرب کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو آپ نے آزاد کیسے کروانا ہے۔ یہاں ہمارے ملکوں میں آ جائیں تو لوگوں کو آج پتہ نہیں ہے، اور جب بچے کٹے، اس دفعہ جب غزہ میں جو کچھ ہوا اور کس طرح سے تباہی ڈالی گئی، اس کے اوپر کیا اس رمضان المبارک کے اندر یہ اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج فار ایگزامپل ہم ہر طرح کی خوشی تو منائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مومن جو ہے نا، یہ سارے ایک جسد کی مانند ہیں، ایک جسم قرار دیا۔ فرمایا کہ جب اس جسم کا کوئی ایک حصہ اس کے اندر جب پین ہوتی ہے نا، تو پورا جسم اس درد سے جاگ جاتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ تو آج ہمارا جسم تو وکھرے ہو گئے ہوئے ہیں،
ہماری ٹانگ کٹ کے کہیں اور پڑی ہوئی ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، اگر وہاں اس کو کتے کاٹ رہے ہیں تو نو پرابلم، ہمیں کوئی درد نہیں ہو رہی ہے، تو ہم آج آزاد ہیں۔ تو بیت المقدس یہ ایک ہماری وہ جگہ ہے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کچھ عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمارا کعبہ اور قبلہ ہے۔ نمبر 2 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہاں سے آپ کی معراج کا آغاز ہوا، وہ مسجد ہے جس میں حضور نے تمام انبیاء کو جماعت کروائی، گویا کہ یہ تمام انبیاء، کل انبیاء جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک کائنات میں آئے، ان سب کا وجود یہاں ارواح کی صورت میں جمع ہوا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ کثرت سے انبیاء اکرام کا یہ ترہ امتیاز ہوتا تھا کہ آپ آخر میں سفر کر کے بیت المقدس کی طرف آ جاتے، اور میجورٹی انبیاء اکرام کی جو قبور ہیں وہ اسی بیت المقدس کے قریب میں، اس لیے فرمایا تھا اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر کہ اس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اور وہ برکت انبیاء اکرام کی وجہ سے ہے۔ آج وہ ہماری ساری برکت، آج وہ ہمارے سارے انبیاء اکرام، اور وہ سب کچھ ہم نے خود اٹھا کے اغیار کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور خود ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار فردہ ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے جس طرح وہاں فرشتے نازل ہوئے تھے، یہاں بھی فرشتے آ جائیں گے، اس کو آزاد کروا لیں گے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ تو جب چاہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے ایک لفظ بندے کا نہیں بھولتا، ایک عراقی اسٹوڈنٹ تھا اور بڑا کمزور اسٹوڈنٹ تھا پڑھائی کے اعتبار سے وہ، اور اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک استاد تھے ہمارے، بڑی پگڑی باندھی تھی انہوں نے، اور وہ فقہ کے استاد تھے، تو ان کے ساتھ اس کا ڈیبیٹ ہو گیا ہے بات پر، تو اس نے ایک جملہ کہا اور وہ آج تک مجھے نہیں بھولتا، اور اس طالب علم کی اس نے عزت بنا دی میری نظر میں۔ اس نے جملہ یہ کہا کہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کوئی بھی، مشکل اللہ صرف ہماری مردانگی دیکھنا چاہتا ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان کیا ہے۔ رب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ہمارے سامنے آج؟ ہمارے سامنے ہے۔ بڑے آپ نے مفصل انداز سے اس چیز کو ایکسپلین بھی کیا، اور وہی بات ہے کہ جب تک ہمیں اس کی امپورٹنس کا ادراک نہیں ہوگا، میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ان دا اینڈ کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت کرنٹلی ایک سیز فائر ہوئی تھی نتنیاہو کے درمیان میں اور حماس کے درمیان میں، اور ایک معاہدہ جو کہ ایجپٹ، یو ایس سے اور دیگر جو نیبرز کنٹریز ہیں ان کے میڈیشن سے ہوا۔ اب اس معاہدے کے 3-4 مرحلے تھے۔ پہلے مرحلے کے اوپر یہ تھا کہ اپنے جو کیپٹیوز ہیں، یرغمال جو ہیں، وہ ایک دوسرے کو آپ واپس کریں گے، اور اس وقت بھی میں نے ایک شو میں یہ بات کی تھی کہ اسرائیل کبھی بھی اس کو دوسرے مرحلے تک سیز فائر کو لے کے نہیں جائے گا، یہ اس سے پہلے اس کو وائلیٹ کر دے گا۔ ابھی بھی کوئی 65 جو کیپٹیوز ہیں یا یرغمال جو ہیں وہ اس وقت حماس کے پاس ہیں، اور جو اسرائیل ہے ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا سیریا کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور 24 کے قریب وہاں پہ لوگ مارے گئے، اور ادھر اوپر لیبنان کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک دنیا کی سپر پاور ہے جو کہ اس وقت امریکہ ہے، اور اس امریکہ اس وقت وہاں پہ ٹرمپ آ چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے پورے یورپ کو بھی ٹرمپائز کر دیا ہے ایک طرح سے، مطلب جو یونائٹڈ نیشن سے نکلنے کی بات کر رہا ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے خلاف بات کرتا ہے، جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو ریزالو کرنا تھا، وہ انہی اداروں کے خلاف ہو چکا ہے۔ اب جب دنیا کی ایک سپر پاور جو ہے وہ ایک جرم کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے اور اس کی بیک پہ کھڑی ہو جائے، تو دیکھیں گفتگو کرتے ہوئے نا ایک عرصہ ہو چلا ہے امت مسلمہ کو، اور اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ جتنی مرضی تقاریر کر لیں، جتنی مرضی گفتار کر لیں، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، دنیا چلتی ہے طاقت کے زور کے اوپر۔ مائٹ از آلویز رائٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ جو نارمز ہوتی ہیں، جو مورالٹیز ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ ویک قوموں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ قانون ایک ایسا جالا ہوتا ہے جس میں اس سے طاقتور تو چیر کے نکل جاتا ہے اور کمزور مکھیاں اس میں پھنس جاتی ہیں۔ جب تک آپ مکھیاں بنے رہیں گے، قانون کے جالے آپ کو جکڑتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو دنیا ایک ہی پرنسپل پہ چل رہی ہے اس وقت، سروائیول آف دا فٹیسٹ، اور سروائیول آف دا فٹیسٹ کے لیے 5ویں صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 570 میں، اور 15ویں صدی تک اسلام نے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کیا۔ حجاز سے یہ مذہب نکلا تھا، پورے کو پورے افریقہ سے لے کے کرتبہ اسپین تک یہ مذہب پھیلا، وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ تو آباد تھے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا مستقبل کے اندر اور وہ آ کے فلسطینیوں کو آزاد کر لے گا۔ جنہوں نے اصل میں قاسم بننا تھا، جنہوں نے غزنوی بننا تھا، وہ سارے کے سارے راجہ داہر بن گئے۔ وہ سارے کے سارے وہ کام کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے زندگی تو موسیٰ کی چاہتے ہیں، آخرت تو موسیٰ کی چاہتے ہیں، زندگی ہم فرعون سی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس دن ہم نے اس منافقت کے قابو پا لیا، اسی دن مسلمان
یکجہتی کے ساتھ فلسطین کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. بالکل صحیح بات, بہت صحیح بات. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے. بغدادی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی پروگرام میں اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, 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 میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ماشاءاللہ. مہک طالب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام. بہت شکریہ کہ آپ آئیں مہک آپ کا. اور ساتھ ساتھ جی پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے. اور اس سال میں بھی ہمارے پاس مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں. ہم جہاں پہ روزے کی روحانی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہیں پر ہم مختلف معاشرتی پہلوؤں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا تعلیمی نظام ہے آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. ظاہر ہے ایجوکیشن سسٹم کسی بھی معاشرے کے لیے, چاہے وہ اصلاح ہو چاہے وہ تربیت ہو, اس پہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور جو کہہ لیں بچے کا ایک زیادہ تر حصہ اسکول کالج یا یونیورسٹی کے اندر گزرتا ہے. وہ وہاں سے جو سیکھ رہا ہے اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور اوور آل جو اس کی سائیکولوجیکل چیزیں ہیں یا ہیلتھ ہے اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر کاشف فراز ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر تعلیم ہے, ماہر نفسیات ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ جی عید قریب آ رہی ہے اور خواتین کی پوری کوشش ہوتی ہے, ہم سمیت, اور میری ٹیم ممبر ہے زینب, ان کی بڑی خواہش تھی کہ آج ہم اسکن ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کریں کہ عید سے پہلے ہم کیسے گلوئنگ اسکن حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ میں اس کو کہی تھی کہ تھوڑا مشکل ہے اتنا کوئک حاصل کرنا ہے, لیکن اسٹل. ڈاکٹر کنزا آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کنزا کہ آپ آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جی قاری عبدالرؤف قادری صاحب موجود ہیں. نعت خواہ ہیں سر, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سب سے گفتگو سے پہلے ذرا ہم, چونکہ ہم نے افطاری کرنی ہوتی ہے اور افطاری کے لیے کنیز فاطمہ کا ہمیں ریسیپی بتانا اور ہمیں یہ بتانا کہ وہ کیا بنا رہی ہیں بہت ضروری ہوتا ہے. تو کنیز فاطمہ کیا بن رہا ہے, کیا بن گیا ہے, اور ریسیپی بھی ہمیں بتا دیں.
جو بن گیا ہے وہ شاہی فرنی بس تیار ہے, اس کی بس گارنشنگ وغیرہ کرنی ہے. اور جو بن رہا ہے وہ ملائی بوٹی پلاؤ ہے. ملائی بوٹی پلاؤ کے چکن کو میں نے میرینیٹ کر دیا تھا, میرینیٹ کر کے اب جو اس میں سے ہاف پورشن ہے وہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں. جو میرینیٹڈ چکن ہے مطلب جو ہماری ملائی بوٹی ہے اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں. فرائی کرنے کے بعد جب یہ سارا فرائی ہو جائے گا دین آپ نے اس کو کوئلے کا اسموک دینا ہے. اس میں ایک پراپر ملائی تکا بوٹی والا ایک فلیور بھی آئے گا اور پراپر ایک اروما بھی آئے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے رائس تیار کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پین میں آئل ڈالنا ہے. آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پیاز ڈالنی ہے. پیاز جب اچھے سے لائٹ براؤن ہو جائے دین اس کے اندر آپ نے ادرک لہسن پیسٹ ڈالنی ہے اور کھڑے مسالے ڈالنے ہیں جس میں جائے گی لونگ, بادیان, دال چینی, تیز پتہ وغیرہ. اس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے. پکانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میرینیشن میں جو آپ کی بچ جائے گا جو ہوگا نا کریم, دہی اور جو اس کے اندر اسپائسیز ہوں گے وہ میرینیشن جو آپ کی بچ جائے گی اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا, وہ آپ نے اسی کے اندر ڈال دینا ہے پیاز وغیرہ کے اندر. جب آپ چاول بنا رہے ہوں گے وہ آپ نے وہ سارا جو لیکوڈ میرینیشن ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا جو بھی وہ لیفٹ اوور ہوگا اور اس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے. پکانے کے بعد آپ نے اپنے چاول کے حساب سے اس میں پانی ڈالنا ہے. پانی ڈال کے آپ نے چاول ڈال دینا ہے اور لاسٹ پہ جو آپ کی جو فرائی ملائی بوٹی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے اور اس کو دم دے دینا ہے. اور جب چاول بالکل پک جائیں گے آپ نے لاسٹ پہ پھر سے ایک دفعہ کوئلے کا اسموک دینا ہے کہ چاول کے اندر بھی کوئلے کا اسموک چلا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ ملائی بوٹی کی جو میرینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کریم, دہی, ہری مرچ, سوکھا دھنیا پاؤڈر, ادرک لہسن پیسٹ اور کالی مرچ, گرم مسالہ, نمک, بس آپ نے یہ میرینیٹ کرنا ہے. اور میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر دینا ہے اور وہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے دم کے دوران اوپر یہ رکھ دینا اور دم دے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. پلاؤ کی ریسیپی جان لی, ہم تھوڑی دیر بعد ڈیزرٹ کی ریسیپی آپ سے جانیں گے. کاشفہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. پہلے تو ذرا ایک ہمیں اوور ویو دیں ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کا جو ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, چاہے وہ کالج ہے, پری اسکول ہے, یونیورسٹیز ہیں. کیا کرائٹیریا ہے اور کیا جو ایجوکیشن سسٹم میں کیا بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں یا بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو کمپلیکسٹیز ہیں نہ کوئی ایشوز ہیں ایسے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جتنی تیزی کے ساتھ گورنمنٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں نا تو پالیسی جو ہے اس کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اگر کوئی ایک ڈیسیجن کر لیا جائے کہ ہم نے اگلے 50 سال کے لیے ایجوکیشن سیکٹر میں کرنا کیا ہے, سب سے پہلا پرابلم وہاں آتا ہے کیا پرائرٹی ہے ہماری ایجوکیشن, کیا ہم نے اس کو فرسٹ پرائرٹی دیا. اب اس سے اندازہ لگائیے 1.9% آف دا GDP ہم ایجوکیشن کو دے رہے ہیں, 1.3 اس پہ لگ رہا ہے پریکٹیکلی. اب مجھے بتائیے آپ کے گھر میں 100 روپیہ آ رہا ہو اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر 1 روپیہ 30 پیسے لگا رہے ہوں تو کتنی اچھی تعلیم آپ لے رہے ہوں گے. ہم تو وہ پیرنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری تنخواہ کا حصہ جو ہے وہ بچوں کے نکل جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ کتنا لگا رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں پرائرٹی کا. اب آپ نے کہا کہ سسٹم کیا چل رہا ہے. سسٹم یہ چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں 2 طرح کی ایجوکیشن ہے, ایک ہائر ایجوکیشن ہے اور ایک ابتدائی تعلیم ہے. ابتدائی تعلیم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, پرائمری میں, مڈل میں اور ہائی میں. اور اب ہائی کے ساتھ ہم نے ہائر سیکنڈری کو بھی شامل کر دیا ہے. نئی پالیسی تو یہ کہتی ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہے وہ اسکولوں میں جانی چاہیے اور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کالجز یونیورسٹی میں ہونی چاہیے. لیکن کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. اب جب اسکول سے بچہ نکل کر آتا ہے اسے ایک لفظ کا, ایک کام کرنے کا, ایک پریکٹس کا, ایک ووکیشنل ایشو کا, ایک ٹیکنیکل ایشو کا نہیں پتہ ہوتا. تھیوریٹیکلی تو اس نے پڑھا ہوا ہے مگر اسے پریکٹس کوئی نہیں ہے, اس کا پریکٹیکل کوئی نہیں ہے. پھر جب ہم کالج یونیورسٹی میں اس کو لے کر آتے ہیں, کیا ہم یہاں سے اس کی انٹرنشپ کرواتے ہیں کوئی, کیا اس کو کوئی ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں, کیا ہم اس کو کوئی انٹرپرینورشپ دیتے ہیں؟ تو ہمارے سب سے بڑا گیپ آ رہا ہے اس وقت وہ یہ آ رہا ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم نہیں پڑھا رہے. جب تک اس گیپ کو فل نہیں کریں گے کبھی ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں آگے لے کر نہیں جا سکتا. سو گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنا چاہیے, نمبر 1 بجٹ بڑھانا چاہیے, اسکولوں کی حالت اچھی کرنی چاہیے. کیا وجہ ہے پچھلے 10 سال میں پبلک سیکٹر جو ہے وہ بہت نیچے آیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بہت اوپر چلا گیا ہے. اس کی بڑی وجہ بجٹ ایلوکیشن ہے, اس کی بڑی وجہ ٹرینڈ سٹاف ہے, اس کی وجہ انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, اکوپمنٹس ہیں, ڈیجیٹلائزیشن ہے جو کہ ہمارے اسکولوں میں انفارچونیٹلی ابھی سٹارٹ ہونا شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے, اس کی بہت بڑی ریزن ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کنزا, جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ عید پر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اسکن فریش ہو جائے کیونکہ رمضان کے اندر ہماری ڈائٹری ہیبٹس یا پیٹرنز اس طرح سے نہیں ہوتے اور اسکن پہ ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا ریکمنڈیشن ہے آپ کی کہ عید سے پہلے کوئی ٹپس آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ رائٹ جی, اکثر اسی چیز پہ بات ہوتی ہے اور اکثر مجھے یہی سننے کو ملتا ہے کہ رمضان میں اینڈ پہ جو ہے وہ اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یا بریک آؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ رمضان تو ایک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں آپ کے نہ صرف انٹرنل سسٹمز کلینز ہو رہے ہیں
بلکہ آپ کی اسکن بھی کلینز ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کلین ایٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کی جو روٹین ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ پوری رات جاگ نہیں رہے اور ٹائم سے عشاء تراویح پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر آپ اٹھ کے سحری کرتے ہیں اور سحری کے بعد پھر سوتے نہیں ہیں کھا کے, اور پھر اسی طرح افطار میں اگر آپ بہت فرائڈ چیزوں کا استعمال نہیں کرتے اور اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈ لیتے ہیں, جیسے کہ آج کل بہت اچھے اسٹرابریز اور اس طرح کی ڈفرینٹ فروٹ آئے ہوئے ہیں, صرف فروٹ چاٹ کا استعمال کریں, یا پانی ایک ہیلدی چیز ہے اس کا انٹیک زیادہ کریں, فرائڈ چیزوں کا استعمال کم کریں. تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ میرے بریک آؤٹس رک جاتے ہیں, یا میرے پیشنٹس کے جو ایکنی کے بریک آؤٹس اور آئلی اسکن کے پرابلمس ہیں وہ سب رک جاتے ہیں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں, کیونکہ رمضان تو ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی روٹین کو سیدھا کر لیں, اپنے سارے سسٹم کو کلینس کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہی ٹپ ہے کہ بس اپنی روٹین سیدھی کر لیں. یہ 31 دن اللہ نے آپ کو دیے ہیں, تو اندر سے باہر تک سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی ڈائٹری ہیبٹس اتنی خراب ہو جاتی ہیں, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ واقعی بڑی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے, اور جتنے بھی نیوٹریشنسٹ آ رہے تھے میرے پاس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا میتھڈ ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرلی ایک چیز ایک منتھ دے دیا ہے کہ آپ اس میں اپنی باڈی کو ایک ڈی ٹاکس کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی انٹرنلی آپ کو جیسے کرنا ہے, ہم بہت سارے فیشیلز لے رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ 2 دن کے اندر آپ کو گلوئنگ اسکن مل جائے, یہ پاسبل نہیں ہوتا. پیپل ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایک بڑا سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے اگر آپ نے اچھی اسکن یا گلوئنگ اسکن اچیو کرنی ہے تو. جی بالکل سلو اینڈ گریجول تو ہے اگر آپ کو اسکن کی کوالٹی امپروو کرنی ہے, لیکن یس ہمارے پاس کوئک فکسز ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں, کوئک فکسز ہوتے ہیں لائک ان دا فارم آف لیزرس, کیونکہ ہمارے یہاں اسکن آف کلر ہیں ہم, تو اسکن آف کلر کا سب سے بڑا پرابلم پگمنٹیشن ہے, ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. جیسے ہاٹ ویدرز آتے ہیں, ہم سن اسکرین کا بھی اتنا خیال نہیں کرتے تو پگمنٹیشن ہوتی ہے. تو سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہم عید پہ بس نہ چمک رہے ہوں اور تھوڑا برائٹن ہو جائیں, تو بالکل کوئک فکسز ہوتے ہیں, لیزرز ہوتے ہیں, اینٹی پگمنٹری لیزرز ہوتے ہیں کہ ان کے کرتے ہی آپ 10 منٹ میں آپ کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو لیکن چونکہ یہ تھوڑے ایکسپینسو پروسیجرز ہوتے ہیں تو ہم اس کو روٹین میں نہیں بتاتے. ہاں لیکن اگر آپ کو عید سے پہلے گلو چاہیے تو دیٹ از پاسبل, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی تیاری کرنی پڑے گی بہت پہلے سے. بہترین ہو گیا. مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں قاری عبدالرؤف قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ نعت پہ ہم بریک پر چلے جاتے ہیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے تجھ سے سو جان سے قربان مدینے والے, تجھ سے سو جان سے قربان مدینے والے. تیرا در تو کہاں جاؤں میں, تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی کے, آڑے آتی
दुखी आके तो फिर मेरी मुश्किल भी हो आसान मदीने वाले तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले और सगे तेबा सगे तेबा मुझे सब कह के पुकारे मुझे सब कह के पुकारे बेदम यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लिम जरा आइए जरा आइए जरा आइए जरा आइए ये निकाब रुख से हटाइए जरा आइए जरा आइए जरा तमाम लोग हैं तशनो लब के तमाम लोग हैं तशनो लब जरा इनकी प्यास बुझाइए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लिम कोई आया लेके चला गया कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका कोई आया लेके चला गया कोई आया लेके चला
طالب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پیام رمضان میں. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ پالیسیز موجود ہیں, پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے, پالیسیز کا مسئلہ ہے, امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا, کہیں سے تو چینج لانا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو اسٹرگل ہے یہ بہت لمبی ہے, کیونکہ ابھی بہت سارا بچہ اسکول سے باہر بھی تو ہے. جس ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, شروع کہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ 2 کروڑ 20 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. 20 لاکھ بچہ ہر سال سسٹم میں آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے اور نوکری اتنی تلاش کر رہا ہے, بے روزگاری تلاش کر رہا ہے, کیونکہ مسلسل 20 لاکھ بچہ ہر سال بے روزگار ہو کر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی جو آپ نے سے بات کی پالیسیز ہیں, پہلی بات تو یہ پالیسیز کو 10 سال کے بعد نہیں بننا چاہیے. اتنی ریپڈ چینج ارمیلا آئی ہے, ان 10 سال میں جو تبدیلی آئی ہے پچھلے 150-200-300 سال میں تبدیلی نہیں آئی. مثلا کیا 10 سال پہلے مجھے اور آپ کو اے آئی کا پتہ تھا؟ کیا ہمیں اس وقت پتہ تھا کہ ڈیپ سیک کی چیز ہوگی؟ کیا ہمیں پتہ تھا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر مانیٹرنگ ہوگی, اٹینڈنس ہوگی, ایگزامینیشن ہوگا؟ تو آج پالیسی آج کے دور کے مطابق بننی ہے. ڈیجٹس کیا چل رہے ہیں, گیجٹس کیا چل رہے ہیں, سائنٹیفک ایجادات کیا ہو رہی ہیں. ہماری پالیسی ہے 1998 کی, 2008 کی, 2010 کی, 2025 میں ہم جی رہے ہیں. جس ملک کے ساتھ ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں وہاں ہر سال پالیسی بنتی ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. ایک تو پالیسی کو ریویو ہونا چاہیے. نمبر 2, جو پالیسی میں آپ نے لکھ دیا ہے اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ کو بتانا چاہیے کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا. نمبر 3, جیسے میں نے کہا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل, یعنی آپ خالی پڑھائیں نہ بچے کو, 1 سال پڑھائیں 1 سال پریکٹیکل کروائیں, تاکہ جب وہ ڈگری لے کر نکلے تو انڈسٹری باہر کھڑی ہو ویٹ میں. ایک ان کا ایچ آر کا مینیجر کھڑا ویٹ کر رہا ہو کب یہ بچہ نکلے اور کب میں نے پک کرنا, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے, جیسے باقی کنٹریز میں ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو انٹرپرینورشپ سکھائیں. ایک ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کا, ڈگری کا مقصد صرف اور صرف نوکری ہے. ان کو بتائیں کہ یہ آپ کو ویژن دیتی ہے, وزڈم دیتی ہے, ایکومن دیتی ہے, صلاحیت دیتی ہے, کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے. اس میں آپ کاروبار کریں, اس میں آپ چھوٹا بزنس کریں, اپنا آپ چھوٹا سا آفس بنا لیں, آن لائن بزنس کریں. آپ اس وقت سب سے کم آن لائن ارننگ ہم کر رہے ہیں اپنے پورے خطے میں. ہم سے زیادہ آن لائن ارننگ تو افغانستان کر رہا ہے, ایران کر رہا ہے, انڈیا تو خیر بہت ہی آگے ہے. تو آن لائن کے اوپر لے کر آئیں, ڈیجیٹلائزیشن کریں, پیپر لیس کریں, ٹیکنالوجی لے کر آئیں, گیجٹس لے کر آئیں, اور پالیسی کو ٹرو فارم میں امپلیمنٹ کریں, اور سب سے بڑی بجٹ بڑھائیں, پیسہ دیں, تو آپ دیکھیے گا کیسے فلرش کرتے ہیں ہم اس پہ. فلرش کریں گے, اور بہت ساری چیزوں میں چینجز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے. آپ کیونکہ آپ کو جانا بھی ہے, آپ کی مصروفیت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچن کے اندر چونکہ کنیز فاطمہ کا جو ڈیزرٹ ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے. ڈاکٹر کنزا پہ جانے سے پہلے میں ذرا ڈیزرٹ کی ریسیپی جان لیتی ہوں. کنیز فاطمہ کیا بن گیا ہے ڈیزرٹ؟ ہاں مجھے لگ رہا ہے ڈیزرٹ تو بن گیا. ہاں ڈیزرٹ بن گیا ہے. جو شاہی فرنی ہے وہ بالکل تیار ہے, بس پلاؤ بھی انڈر پروسیسنگ ہے, اس کو میں دم دینے والی ہوں. تو جو ڈیزرٹ کی ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ شاہی فرنی آپ نے اس طرح سے بنانی ہے کہ جو چاول ہوگا 2 لیٹر میں نے دودھ لیا, اس میں 1 کپ چاول جائے گا. 1 کپ چاول کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے, پہلے بوائل کر لینا ہے. چاول بوائل کرنے کے بعد آپ نے جب بوائل کر رہے ہوں گے اس کے اندر آپ نے 2 سے 3 الائچی ڈالنی ہے. 2 سے 3 الائچی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے چاولوں کا, وہ ایک اسموتھ سا پیسٹ بن جائے گا. جب وہ پیسٹ بن جائے گا, دوسری طرف جو آپ نے دودھ بوائل ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دینی ہے, جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے. جب وہ بوائل ہو جائے گا جو آپ کا چاولوں کا پیسٹ ہے وہ اس میں ایڈ کیا جائے گا. چاولوں کا پیسٹ ایڈ کیا جائے گا, اس کو آپ نے کنٹینیوسلی سٹر کرتے رہنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ ڈالیں گے کھویا جائے گا, چاول جائیں گے, دودھ جائیں گے. یہ ہمارے 3 مین انگریڈینٹس ہیں, اور باقی جو آپ کو ڈرائی فروٹس وغیرہ پسند ہے وہ آپ پہ ہے. دین آپ نے اچھے سے کھیر کو پکتے رہنے دینا. جیسے جو کھیر کی تھکنیس جو ہوگی وہ بالکل اچھے سے فرنی کی کنسسٹنسی جیسے ہی بالکل مینٹین ہوگی, دین آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے. ڈش آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو جو ڈرائی فروٹس پسند ہے وہ آپ نے اس کے اندر اسمبل کر دینا ہے, یہاں چاندی کا ورک وغیرہ لگا دینا ہے. بہترین. اچھا آپ نے بھی کھیر کا نام لیا تو ہو سکتا ہے آپ کو اگلے روزے میں ہم کھیر کی فرمائش کر دیں, کیونکہ آپ کے منہ سے غلطی سے کھیر نکل گیا. لیکن میں بادامی کھیر بنا چکی ہوں. بادامی کھیر تو ہم کھا چکے ہیں, لیکن اور ساتھ ہی ساتھ جو آج پلاؤ بن رہا ہے اس کے اندر جو میں نے چکن یوز کیا ہے وہ ہے سبروسو کا, جو کہ بہت ہی ہائی کوالٹی اور ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. آپ بھی یوز کریں, اور رمضان میں تو بہت ہی ایزی ٹو یوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو نہ وہ اتنا دھونا پڑے گا, نہ اتنا صاف کرنا پڑے گا. صرف پیکٹ کھولا, اس کو اچھے سے واش آؤٹ کیا, اور دین اسے پکا لیا. بہترین. تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ. آپ اپنا پلاؤ بھی سرو کریں. مین وائل اینڈ پہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں, چونکہ ڈاکٹر کنزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کتنے ٹائم بعد ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ ایک ڈیپ کلینزنگ آپ کی ہونی چاہیے فیس کی؟ دیکھیے اگر تو جیسے آپ کا پروفیشن ہے, آپ ڈیلی آپ میک اپ کرتے ہو, اور وہی تھک میک اپ, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی ڈیپ کلینزنگ ہوگی. ڈیپ کلینزنگ کا یہ مطلب ہے کہ ڈبل کلینزنگ. آج کل ڈبل کلینزنگ کا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ملک بیس کلینزر سے
اپنا چہرہ صاف کر لینا ہے, Okay. وائپ کر لینا ہے ود دا کاٹن پیڈ, اور اس کے بعد پھر اپنا فیس واش یا کلینزر لیں گے اور اس کے ساتھ آپ اپنا چہرہ صاف کریں گے. لیکن اگر آپ کی آئلی اسکن ہے اور ایکنی پرون اسکن ہے تو پھر ٹونر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. Okay. تو پھر آپ کی ٹرپل کلینزنگ ہو جاتی ہے. تو یہ کلینزنگ تو ڈیلی مسٹ ہے. اگر تھک میک اپ ہے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور بہت سارے لوگ اسکربس کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, اور سم ٹائمز مائلڈ اسکرب آپ استعمال کریں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی اسکن پہ اثر نہیں آ رہا, پھر ہم ایک ہارش اور ایک ہارڈ اسکرب کا استعمال کرتے ہیں, وہ بعد میں ریشز کر دیتا ہے. بالکل. سو کس طرح کے اسکربز آر ریکمینڈیڈ؟ اچھا, اسکربز ایک پرانا آبسلیٹ ہو چکا ہے. اچھا, فزیکل اسکربز ہم بالکل بھی اسکن پہ اب ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سنا ہوگا AHA BHA پیلز آ چکے ہیں. دے آر بیسیکلی ایکسفولینٹس. وہ آپ کی اوپر والی سپرفیشل ڈیڈ لیئر آف اسکن کو ریموو کر دیتے ہیں اور بالکل مائکروسکوپیکلی کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی کچھ ریڈنس آتی ہے. تو اس لیے ہم اسکربس کی بجائے اب کہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ AHA BHA پیل کا استعمال کریں. ڈفرینٹ ناموں سے آتے ہیں, کمرشل نیم سے اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹرینتھ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو 1 to 2% سے لے کے 7% تک ہو. آپ گھر میں یوز کے لیے 7% سے اوپر AHA BHA کا استعمال نہیں کر سکتے, اور اوور نائٹ استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ 2 گھنٹے لگائیں اور اس کے بعد واش آف کر کے سوئیں. اچھا, اوکے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پیلز نارملی لوگ کراتے ہیں, وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں بعد میں ایکنے بریک آؤٹس ہو رہے ہیں. کیا ان کو اپنی اسکن ٹائپ کا آئیڈیا نہیں ہوتا, یا کون سی پیل ان کے لیے سوٹیبل ہے؟ بالکل بالکل, کیونکہ آج کل ہم زیادہ تر انسٹا پہ یا سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے جو پیل استعمال کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہی ہم استعمال کر لیں. بالکل یہ دیکھے بغیر کہ یہ میری اسکن کے ٹائپ کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ PR کمپینس چل رہی ہوں یا کچھ اور ہو رہا ہو, اور ہماری بیچاری عوام, میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو پیلز گھر میں غلط استعمال کر کے, اور پیلز ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری اسکن ٹائپ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم اسکن آف کلر ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسکن آف کلر میں پگمنٹیشن بہت جلدی آتی ہے, تو آپ نے کچھ بھی ایسا استعمال نہیں کرنا جو تھوڑا سا بھی ہارش ہوگا. ایک ہارشنس, کوئی بھی پروڈکٹ اگر ہارش ہوگی وہ پگمنٹ بہت جلدی لے کے آئے گی, ملازمہ کاز کرے گی, چھائیاں بنائے گی. دوسرا سورج, اگر آپ سورج میں بغیر سن اسکرین اپلائی کر کے جائیں گے تو بھی چھائیاں اور پگمنٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے اپنے ڈرماٹولوجسٹ کی ریکمنڈیشن کے بغیر کچھ بھی یوز نہ کریں, کیونکہ آپ جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ ہاف نالج ہوتا ہے, اس کے پیچھے ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے, انسائٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ضرور کسی پروفیشنل سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں کہ یہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں, اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ اگر کہ میں نے کوئی چیز استعمال کی ہے تو میں اپنی فرینڈ کو کہہ دوں کہ مجھے بہت سوٹ کی, تم بھی ٹرائی کر لو. اور وہ جب وہ ٹرائی کرتی ہے تو یو نیور نو کہ اس کی اسکن ٹائپ کیا ہے, وہ اس کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ فلانے نے ہمیں بتایا تھا, ہم نے یہ. بالکل, یہ تو آپ اسکن پروڈکٹس کی بات کریں, ہم نے دوائیوں میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے, آپ یہ کھا رہے ہیں تو یہ آپ بھی یہ کھا لیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. اب ضرور اپنے مالج کے مشورے سے کچھ بھی دوائی یا اسکن کیئر تو چلیں ایک ہم کہتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں, لیکن دوائیوں میں خاص طور پہ کھانے والی دوائیاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے اسکن کے ریلیٹڈ بھی بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں. تو ضرور ایک دفعہ چیک کرا لیں اور اس کے بعد پھر لیتے رہیں, کھاتے رہیں یا لگاتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان دا اینڈ عید سے پہلے اب ظاہر ہے آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر کنزا نے آپ کو بتا دیا ہے کچھ ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو فوراً سے آپ کے چہرے پہ اثر کر سکتے ہیں, پر ظاہر ہے ایک پروسیس, ایک سلو کام بھی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گی ان دا اینڈ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, کیا اچھی اسکن کے لیے یا اچھی اسکن اچیو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھی اسکن کے اچیو کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سن بلاک کا استعمال کریں. سن اسکرین از اے مسٹ. سن اسکرین آپ کو نہ صرف چھائیوں سے, ہائپر پگمنٹیشن سے بچائے گا, بلکہ سن اسکرین آپ کو بوڑھا ہونے سے بھی بچائے گا. آپ نے جہاں 10 سال اگر آپ سن اسکرین استعمال نہیں کر رہے تو جہاں آپ نے 10 سال بعد بوڑھا ہونا تھا, آپ کی اسکن پہ ایجنگ 10 ایئرز ارلیئر آ جاتی ہے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سن اسکرین استعمال کریں. اگر اسکن کو دیر پا ینگ رکھنا ہے اور گلوئی رکھنا ہے تو سن اسکرین استعمال کریں. سن اسکرین استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کنزا, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. مہک آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کنیز فاطمہ کا کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے, اس کی فائنل پریزنٹیشن بھی جی آپ دیکھ لیں. اور میں قاری عبدالرؤف قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کی کلوزنگ ہے وہ ان کی نعت پہ ہو. روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دس دائے
اسی جدر نظرا چکنے سانو شہر مدینہ دسدا اسا جد دی ہوش سنبھالی اکو در تے نظراں جائیاں نے دو جگ وچ اساں غریباں کوئی سہارا دسدا روزے دی جالی دسدی یا گنبد خضرا دسدا ہن ہور نہ تو ترسا سانو ہن چھچی کول بلا سانو بن ویکھیاں تیریاں گلیاں ہن مشکل جینا دسدا بن ویکھیاں تیریاں گلیاں ہن مشکل جینا دسدا اساں جد وی تائب بخشش لئی سونے پاک نبی دے نام بنا سانو تے تائب بخشش لئی سونے پاک نبی دے ہور وسیلہ دسدا نہ ہور ذریعہ دسدا روزے دی جالی دسدی یا گنبد خضرا دسدا اسی جدر نظراں چکنے سانو شہر مدینہ دسدا